بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تاریخ کے اندر کچھ ایسی شخصیات، ایسے بادشاہ اور ایسے قاضی بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا اور جو فیصلہ حق تھا وہ فیصلہ اپنے عوام کے سامنے سنایا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ دنیا کے اوپر سلطان غیاث الدین کی حکومت تھی اور وہ شکار کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا۔ دوران شکار جب اس نے تیر چلایا، اس کا نشانہ خطا ہوا اور وہ تیر جا کر ایک بچے کو لگا، جس کی وجہ سے اس بچے کی موت واقع ہو گئی۔ بچے کی والدہ نے قاضی کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کیا اور اس وقت قاضی سراج الدین، یہ وہاں کا قاضی تھا، اس کی عدالت میں پہنچی اور مقدمہ دائر کیا کہ دوران شکار بادشاہ کا تیر کا نشانہ خطا ہوا جو کہ میرے بیٹے کو لگا اور وہ فوت ہو گیا ہے، اور میں انصاف کی مقتضی ہوں، میرا فیصلہ کیا جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے۔ تو قاضی نے ایک خط لکھا اور اپنے نوکر کو بلایا اور خط کے اندر لکھا کہ میں قاضی سراج الدین ہوں، میں آپ کو اپنے پاس حاضر کرنا چاہتا ہوں، مہربانی فرما کر آپ فوری میرے پاس حاضر ہوں۔ بادشاہ کے نام یہ خط لکھ کر اپنے نوکر کو دیا اور ساتھ ہی اپنے بیٹھنے والی جگہ کے نیچے ایک کوڑا بھی رکھ دیا۔ وہ آدمی خط لے کر قاضی کا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب بادشاہ کے دربار میں وہ پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہاں بہت زیادہ رش ہے، ارد گرد اس کے لوگ جمع ہیں اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ میرا بادشاہ تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی کہ ایک طرف ہو کر اس نے زور سے اذان کہنا شروع کر دی۔ بادشاہ کے کان میں جب اذان کی آواز پڑی تو اس نے کہا، یہ کون آدمی ہے اذان دینے والا؟ یہ تو نماز کا وقت بھی نہیں کہ یہ اذان دے رہا ہے۔ لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے آئے تو اس نے کہا، تو اذان کیوں دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قاضی کی طرف سے آیا ہوں اور قاضی نے آپ کے نام ایک خط لکھا ہے اور وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں آپ فوری میری عدالت میں پہنچے، آپ کے خلاف ایک مقدمہ ہے، اس کی سماعت کرنی ہے۔ اور وہ خط قاضی کا بادشاہ کے حوالے کیا۔ بادشاہ نے خط کو پڑھا اور قاضی کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کی، اپنی سواری کو تیار کیا اور ساتھ ایک تلوار بھی لے لی اور قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ قاضی نے جو مقدمہ تھا وہ اس کے سامنے رکھا کہ آپ نے اس طرح شکار کرتے ہوئے جو تیر آپ سے جس کا نشانہ خطا ہوا تھا وہ اس عورت کو، یہ بچے کو لگا ہے، اور وہ عورت کہتی ہے کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، تو انصاف کی مقتضی ہے، آپ اس طرح کریں، میں آپ کو وقت دیتا ہوں، اس عورت کو علیحدہ لے جائیں اور اس کی جو دیت آپ پر آتی ہے وہ اس کے ساتھ آپ طے کر لیں، جو مال آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کو اس کی سزا دی جائے گی۔ تو وہ بادشاہ اس عورت کے پاس گیا اور اس کو مال و متاع کے ذریعے جو دیت بنتی تھی اس کے ذریعے اس کو راضی کیا۔ عورت راضی ہو گئی۔ پھر دونوں قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی نے عورت سے پوچھا، کیا تو راضی ہو گئی ہے؟ تو عورت نے جواب دیا، جی ہاں میں راضی ہوں۔ قاضی وقت سراج الدین اپنی جگہ سے اٹھا، بادشاہ کا استقبال کیا اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ تو بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور قاضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تو حق پر فیصلہ نہ کرتا تو آج میں نے اس تلوار کے ذریعے تیری گردن کو اڑا دینا تھا۔ قاضی نے جس جگہ پر بادشاہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا تھا کہا کہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوں۔ جب بادشاہ کھڑا ہوا تو قاضی نے نیچے سے ایک کوڑا نکالا اور کہا کہ اگر تو میری عدالت میں حاضر نہ ہوتا تو میں نے اس کوڑے کے ذریعے تجھے سزا دینی تھی۔ تو دوستو، یہ تھا ان لوگوں کا عدل و انصاف کہ ملک کا بادشاہ فیصلہ ماننے کو اور صحیح فیصلہ ماننے کو تیار تھا اور قاضی جو ہے وہ صحیح فیصلہ دینے کو تیار تھا۔ جب ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہوں تو پھر وہاں پر ظلم نہیں بلکہ عدل و انصاف ہی ہو سکتا ہے، اور جس علاقے کے اندر اس طرح کا عدل و انصاف پایا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مصائب نازل نہیں ہوتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم مختلف مسائل کے اندر، مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک یہی وجہ ہے کہ
کہ ہم نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا، حالانکہ عدل و انصاف وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے کہ جو بھی تم فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام۔